تو جی السلام علیکم یا علی مدد، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، طبیعت سے ٹھیک ہوگی، زندگی بالکل فٹ جاری ہوگی۔ آج عشرہ محرم الحرام کا 7واں محرم ہے اور 7ویں محرم کا ولوگ آپ لوگ آج دیکھ رہے ہیں۔ آج کی شہادت کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں، تھوڑا سا بتا دوں۔ آج کی شہادت اس معصوم کی شہادت ہے جس کی ماں کے ارمان ان کی شادی کے ان کے دل میں ہی رہ گئے۔ ہائے حسین! جی بالکل، میں بات کر رہا ہوں شہزادہ امیر قاسم کی، جو کہ امام حسن علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اور آپ دونوں باپ بیٹوں کی تقدیر چیک کریں کہ باپ کو زہر ملا تو ان کے جگر کے ٹکڑے ہو گئے، اور بیٹا جو کہ کربلا میں اپنے چچا کی حفاظت کے لیے گئے تھے، اپنی ماں بہنوں کے ساتھ گئے تھے، اور وہاں وہ بھی قتل ہو گئے، وہاں ان کو بھی فوج اشقیہ نے مارا، اور ان کی لاش اتنی پامال کی گئی کہ ان کی لاش کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب جناب قاسم کا 7 فٹ کچھ انچ قد تھا، اب مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، لیکن 7 فٹ کچھ انچ تھا، اور جب امام امیر قاسم مطلب شہادت ہوئی ان کی، تو ان کا ٹکڑوں ٹکڑوں میں گوشت آیا تھا۔ یقین کریں، جب انسان بتاتا ہے، انسان سے بتایا نہیں جاتا، اندر کی فیلنگ نہیں بتائی جاتی۔ سارے جو شہید ہوئے تھے، جناب محمد، جناب علی اکبر، سب کو اٹھا کے لایا گیا اپنے کندھے پر۔ امام حسین علیہ السلام اپنے کندھوں پر اٹھا کے لاتے رہے، لیکن امیر قاسم کا جنازہ واحد وہ جنازہ تھا جو اٹھا کے نہیں، گٹھلی میں لایا گیا ہے۔ گٹھلی میں کیوں؟ کیونکہ ان کی لاش کے ٹکڑے ہی اتنے کیے تھے کہ اچھا جی، خیر میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ان کی لاش کے ٹکڑے اتنے کیے تھے کہ امام حسین علیہ السلام نے اکیلا ٹکڑا لاش کا اٹھا کے ایک گٹھلی میں بند کر کے رکھا تھا۔ تو آج ان کی شہادت ہے۔ تو آج 7 محرم ہے۔ 7 محرم کو آپ لوگ بخوبی آگاہ ہوں گے کہ آج کے دن کربلا میں پانی اور خوراک وغیرہ بھی بند کر دی گئی تھی۔ پانی اور خوراک مولا کے پاس ختم ہو گیا تھا، اور فرات، جس پر دریائے فرات جو کہ کربلا میں ہیں، اس پہ فوجی اشقیہ نے قبضہ کر لیا تھا، اور آج سے 7 محرم کی صبح سے لے کے 10 محرم تک خیموں میں پانی نہیں تھا گیا۔ تو آج کے دن فوج نے پانی بھی بند کر دیا تھا۔ آپ غربت چیک کریں امام حسین علیہ السلام کی، کہ جن کا باپ ساقی کوثر ہو، جنہوں نے ساری زندگی خدا کا ہاتھ بن کر ساری دنیا میں لنگر اور پانی وغیرہ تقسیم کیا ہوا، آج ان کے اہل بیت 7 محرم سے لے کر 10 محرم تک بغیر بھوک اور پیاس کے رہے ہیں۔ بس ان کا غم ہی بڑا ہے۔ ہم انسان ہیں، بشر ہیں، بس کوشش کرتا ہے کہ ہم بہتر کر لیں۔ تو خیر، اب چلتے ہیں سیدھا مجلس پہ۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ مجلس سے آنے کے بعد۔ علی کے عشق میں ایسا کلام کر دوں گا، علی کے عشق میں ایسا کلام کر دوں گا، جو خراب ہو طبیعت بحال کر دوں گا، اور میں آتیاں لگا کر نعرہ حیدری ہر ایک بستی میں منافقوں کا میں جینا حرام کر دوں گا۔ رحم آ جائے، اتنا خیال ہے حسین تو قاسم کا، چل دیے قاسم، عباس کو سلام کیا، حسین کو سلام کیا، عباس کا شاگرد ہے قاسم، استاد کو سلام کیا، چلے دونوں چچاؤں کو سلام کر کے چلے۔ اماں نے بھی خدا حافظ کہہ دیا، بیٹے جاؤ، تمہیں ضمانت نے دیا تمہارے بابا کو، سرخرو لوٹنا قاسم۔ قاسم نے حملہ کیا، 4 بیٹے ارزق کے مارے، ارزق کو بھی قتل کیا۔ یہ 5 پہلوان جو قاسم نے مارے ہیں، تاریخ شاہد ہے کہ ایسے پہلوان کوئی 14 برس کا بچہ مار نہیں سکتا تھا۔ حسن مصطفیٰ کے بیٹے نے، کبھی موقع ہوا تو سناؤں گا، حسن مصطفیٰ کے بیٹے نے وہ جنگ کی ہے کہ آج تک تاریخ شجاعت ہاتھوں کو، انگلیوں کو ہاتھوں میں دیے ہوئے انگوش بدندہ ہے کہ 14 برس کا بچہ کیسے جنگ کر گیا۔ 4 5 باپ بیٹوں کو تہہ تہہ کر کے زمین پر اتار دیا۔ آتے جا رہے تھے لوگ، قاسم مارتے جا رہے تھے، بس یہی ہوا جو ہو رہا تھا کہ اگر ایک ایک کر کے جاؤ گے تو یہ حسن مصطفیٰ کا بیٹا ہے، یہ کسی کے قابو میں نہیں آئے گا۔ کیا کیا جائے؟ کہ مل کے حملہ کرو، مل کے حملہ کرو، ایک جانے فروا، ایک جانے قاسم، ایک جانے قاسم، حسین ترین فروا کا بیٹا، جس کے گلے سے پانی اترے تو اترتے ہوئے دکھائی دیتا تھا۔ اس لیے کہ جب فوج یزید کے رپورٹر نے دیکھا تو لکھا
اس نے کہا اب جو 14 برس کا بچہ آیا تو معلوم ہو رہا تھا کہ دن میں چاند نکل آیا ہے، کہ ایسا حسن ہم نے نہیں دیکھا تھا۔ اور اس حسین بچے نے جو حملے کیے ہیں تو فوجوں میں کشتے کے پشتے لگا دیے، چاروں طرف سے قاسم کو گھیرا گیا۔ اب کب تک قاسم جنگ کرتے؟ ایک بار قاسم جھکے، کسی نے کہا تمہارا تسمہ کھلا ہوا ہے، دھوکہ دیا قاسم کو، بچہ ہے نا 14 برس کا، فوراً اپنے تسمے کی طرف رخ کیا۔ جیسے ہی قاسم کا سر جھکنا تھا کہ کسی ملعون نے قاسم کے سر پر گرز مارا، قاسم کا سر پیچھے سے شگافتہ ہوا، قاسم گھوڑے پہ ٹگمگانے لگے، کسی نے ایک پہلو سے نیزہ مارا، بچے کے دوسرے پہلو سے پار ہو گیا، بچہ زمین پر گرا۔ ایک بار بچے نے یہ نہیں کہا چچا آئیے، بچے نے یہ نہیں کہا چچا عباس آئیے، بچے نے یہ نہیں کہا کہ آپ پر سلام ابا عبداللہ، بچے نے گر کر کہا اماں میں گر گیا۔ کیا گریا کر رہے ہو؟ کیا گریا کر رہے ہو؟ اماں میں گر گیا۔ کہ یہ واحد بچہ تھا جس نے گر کے اپنی ماں کو آواز دی ہے۔ ختم ہو گئی تقریر، حسین جلال میں آ گئے کہ عباس چلو قاسم کا لاشا اٹھانا ہے، چلو عباس، ادھر سے میں ادھر سے تم۔ دو بھائی فوجوں میں آئے، عباس اور حسین جیسے طوفانوں کو آتا دیکھا، فوجوں میں تلاطم برپا ہوا۔ لکھا یہ ہے کہ ادھر کی فوج ادھر، ادھر کی فوج ادھر، بیچ میں قاسم آواز دے رہا تھا چچا بچائیے، چچا بچائیے۔ آخری جملہ حسین پہنچے تو یہ کہہ کے پہنچے قاسم مجھے معاف کر دینا، تو ٹکڑوں میں بٹ گیا، چچا نہ آ سکتا۔ اوکے جی، ہم لوگ مجلس سے ہوئے ہیں، مجلس وغیرہ آپ لوگ سن لیں گے، ولاگ میں لگا دوں گا اس کا مجلس کا۔ بس ہم میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، آپ خود رش دیکھیں گے، وہاں پر رش بہت زیادہ تھا، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، مجھے وامٹنگ وغیرہ آ رہی ہے، وہاں بھی میری طبیعت حالت کافی خراب ہو گئی تھی۔ تو خیر اس ولاگ کو کرتا ہے ادھر ہی اینڈ، آپ کو سارا بتا دیا، ابھی ہمت نہیں آگے ولاگ کرنے کی، آپ سے ملاقات ہوگی تھی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں اندر۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیے، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ کے اندر، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ، یا علی مدد۔